والإيمان والإيقان ومن علينا إذ أعطانا حب نبيه وحب أصحابه وحب أهل بيته ذي الإحسان الصلاة والسلام على نبيه الرحمة إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين حبيب رب المشرقين والمغربين محمد صلى الله عليه وسلم بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتعدبين كثيرا 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 إلى يوم اللقاء. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتزوج ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أخ أو أم أو صديق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمین. آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے نبی، ہم سب کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، وہ نبی جو زمین پر چلے تو سر پہ ابر بارندہ سایہ کرتا ہوا نظر آئے، وہ ہمارے شانوں والے نبی کہ جو زمینوں پر قدم رکھے تو قدموں کے نشان نہ پڑے، اور میرا نبی پتھروں پہ قدم رکھ دے تو پتھر نقش کف پائے مصطفیٰ کو سینے پہ اتارتے ہوئے نظر آئے. وہ ہمارے شانوں والے مصطفیٰ کی جو جانوروں کی جرم سے گزر جائے تو جانور تیرے میرے نبی کے قدموں پہ سجدے کرتے ہوئے نظر آئے. وہ ہمارے شانوں والے مصطفیٰ کہ جو پہاڑوں کی بلندیوں سے گزرے تو پہاڑ تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی دھڑکنیں پیش کرتے ہوئے نظر آئے. اور بریلی کا سلطان ہم سنیوں کا امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام احمد رضا ان تمام منظر کو دیکھ کر کے اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہوئے نظر آوے کہ لوگوں اپنے مولا کی تو ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی تو ہے بس شان عظیم کہ جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. اسی نبی کی بارگاہ کرم میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق رسول میں جھوم کر، محبت رسول میں ڈوب کر، اونچی بارگاہ میں اونچی آواز کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش کر اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی تھکی ہوئی آواز میں آپ نے درود پڑھا ہے، بہت ہی سستی آواز میں. نبی کے امتیوں، نبی کے غلاموں، ایسا نہ کرو. جب بھی آپ سے کہا جائے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو تو اس وقت نہ اپنے جسم پہ تھکاوٹ محسوس کرو اور نہ ہی اپنی زبان پر کسالت محسوس کرو، بلکہ ایک مستی میں آ کر، ایک کیفیت میں ڈوب کر بلند آواز کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بلند آواز سے پڑھو گے تو ہی حضور تمہارے درود کو سنیں گے، یہ میرا خیال نہیں ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ادھر دل میں خیال آتا ہے، پتہ مدینے والے کو چل جاتا ہے. ہاں بالکل، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اتنی زور سے پڑھو کہ ہماری آواز وہاں پہنچے. ارے زور سے اس لیے ہم نہیں پڑھواتے، ایک کیفیت میں ایک باذوق ماحول بنانے کے لیے ہم بلند آواز سے پڑھوانا چاہتے ہیں. ورنہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے، پتہ حسنین کے نانے کو لگ جاتا ہے، پتہ میرے سرکار کو چل جاتا ہے. بس ایک کیفیت میں ڈوب کر ایک ماحول بن جائے اور بیداری کا آپ ثبوت دے دو. اس لیے اچھی. اور دیکھیے کہ حدیث پاک میں سناؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. تھک کے بولتے ہو یار، جھوم کے بولو. یہ میں نے کوئی قوالی کا جملہ نہیں بولا ہے، میں نے مصطفیٰ کا فرمان سنایا ہے. ہاں بالکل. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابھی جو نعت پڑھ رہے تھے نا، وہ کسی مولوی صاحب نے لکھا ہوگا کلام ہے، وہ کسی شاعر کا کلام ہوگا، کسی مولانا صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا کلام ہوگا. تو یہ جو نعتیں سنتے ہو نا، جس نعتوں کو سن کر کے آپ مچل مچل کے سبحان اللہ بولتے ہو، اچھل اچھل کے سبحان اللہ بولتے ہو، تو اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے وہ کسی شاعر کا کلام ہوتا ہے. یہ تو میں نے
حدیث پڑھی ہے وہ کسی دنیادار شاعر کا کلام نہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے۔ تو جیسی شخصیت ہو اس کے کلام پہ ویسا وزن بھی ہونا چاہیے، جیسی شخصیت ہو اس کے کلام پہ ویسا وزن بھی ہونا چاہیے۔ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مئتن کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النار و براۃ من النفاق۔ اب اس کا ترجمہ سنو، مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جو بندہ یا بندی، اے لوگو جو بندہ یا بندی دین میں 100 بار مجھ محمد کی ذات پر درود پڑھتا ہے یا درود پڑھتی ہے تو میرا اللہ اس درود پڑھنے والے کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں بین عینیہ، میرے آقا فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں اللہ لکھتا ہے، اللہ لکھتا ہے اس درود پڑھنے والے کی پیشانی پر نور کی تحریر سے، نور کی تحریر سے اللہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ براۃ من النار و براۃ من النفاق۔ اللہ یہ لکھتا ہے کہ محمد کی ذات پر درود پڑھنے والا نہ منافق ہو سکتا ہے، نہ دوزخی ہو سکتا ہے، نہ منافق ہو سکتا ہے، نہ دوزخی ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں نے حدیث کا ترجمہ پیش کیا ہے، اگر میں اس کو سادہ زبان میں اس کو سمجھانا چاہوں تو اس کا مطلب بالکل سادہ لفظوں میں یوں ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہی وہی ہے جو نہ دوزخی ہوتا ہے، نہ منافق ہوتا ہے، نہ منافق ہوتا ہے، نہ وہ دوزخی ہوتا ہے۔ تو یہ درود شریف جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں شامل کیجئے، رات دن بھر درود پڑھیے، چلتے پھرتے درود پڑھیے، رات کو سوتے سوتے درود پڑھیے، اور پھر یوں کہتے ہوئے آنکھوں کو بند کیجئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک مرتبہ دل لگا کر درود شریف سنائیے، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر جس دم میری تیار کرائی جائے، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے تو خاک تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے۔ تھک کے بولے ہو یار، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے تو خاک تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے، اور آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا، آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا، اور چادر کفن بھی طیبہ سے منگائی جائے، اور چادر کفن بھی طیبہ سے منگائی جائے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ آرزو یہ نہیں ہے کہ دعائے ہزار دو، آرزو یہ نہیں ہے کہ دعائے ہزار دو، بس نعت نبی پڑھ کے مجھے قبر میں اتار دو، بس نعت نبی پڑھ کے مجھے قبر میں اتار دو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے گفتگو کو اس طرف لے کے چلا جاؤں گا، اور میرے عنوان کو میں سمیٹ کر کے اختتام کی طرف لے آؤں گا۔ توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ گفتگو کو سنیں اور یہاں سے کچھ لے کر کے جائے۔ مجھ سے پہلے مولانا انور اشرفی صاحب آپ کے خطیب و امام آپ کی مسجد کے اصلاح معاشرہ پر بہت ہی بہترین انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت نے نعت بہت پیاری سنائی۔ ہم نے 8-9 سال تک ساتھ میں پڑھائی کی ہے، مدرسے میں بھی وہ پہلے کبھی نعت نہیں پڑھتے تھے، ہم نے کبھی نہیں سنی، آج پہلی بار ان کی نعت سنی ہم نے۔ اللہ ان کی لحن میں، ان کی آواز میں اور عروج عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ بہت بہترین انداز میں آپ نے گفتگو کی، اور مولانا انور اشرفی صاحب ماشاءاللہ ہم کو قرآن کا درس سنا رہے تھے، بہت ہی بہترین انداز میں تفسیر قرآن، ہم کو تفسیر قرآن کا سبق پڑھا رہے تھے۔ بالکل یہ تفسیر جو قرآن کی جو تفاسیر ہے اس میں سے ہم کو کچھ درس پڑھا رہے تھے، اور ہم لوگ ادھر بیٹھ کر کے قسم خدا کی وہ طالب علموں کی طرح ہم سبق کو پڑھ رہے تھے۔ بہت ہی بہترین انداز میں حضرت نے عقائد معاشرہ، اصلاح معاشرہ پر اور عقائد اہل سنت پر بھی حضرت نے گفتگو کی ہے۔ اب میرے حصے میں جو وقت آیا ہے اس حوالے سے جو بھی مفید باتیں ہوئی آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا۔
سب سے پہلے میں نے جس حدیث پاک کو تلاوت کیا، میرے آقا توجہ رکھنی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتزوس۔ آقا نے فرمایا لوگوں، جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کسی کا، یہ بالکل میں آپ کے سامنے آپ سمجھ سکو اس طرح سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کو آپ جنازے میں رکھو۔ جنازے میں رکھنے کے بعد آپ کرتے کیا ہے؟ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو کاندھوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جاتے ہو قبرستان میں، اور قبر کے اندر اتار کر کے مٹی وغیرہ درست کر دیتے ہو اور پھر گھر چلے آتے ہو۔ یہی ہوتا ہے؟ میں کچھ سمجھانے جا رہا ہوں، یہی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جس مردے کا جنازہ تم نے پڑھا، جس مرنے والے کی نماز جنازہ تم نے پڑھی، اب تم جس کو تم قبرستان میں اتار کے آئے ہو، تم قبرستان میں لے جا کر اس کو اس کی قبر میں ڈال کے آئے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جس کو تم نے قبر میں اتارا، وہ جس کو تم نے قبر میں اتارا، آقا فرماتے ہیں وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کرتا ہے۔ تھک کے بولے ہو یا سبحان اللہ۔ ہم یہ 10واں مناتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40ویں کرتے ہیں، اور پھر چھٹی کا پروگرام کرتے ہیں، برسی مناتے ہیں، مگر ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں، اصال ثواب کے ثبوت کوئی نہیں، پروف کوئی نہیں۔ کچھ پروف میں دے کے جا رہا ہوں آپ کو، توجہ رکھنی ہے، اور وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آقا نے فرمایا تم جس مردے کو قبر میں ڈال کے آئے ہو وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انتظار۔ تھوڑا ماحول بنا لو تاکہ جو موضوع میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں نا وہ بڑے اچھے انداز میں آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کو تم قبر میں اتار کے آئے ہو وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ آپ اس لفظ کو سن کر کے صرف سبحان اللہ نہ بولو، بلکہ اس کا استعمال کرو، دماغ کا استعمال کرو، سوچو اور غور کرو، اور پھر سبحان اللہ بولنا تو اور مزہ آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس مردے کو تم قبر میں ڈال کے آئے ہو وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اب کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں جو مر گیا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، جو مر گیا وہ مٹی کا ڈھیر ہو گیا، جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا؟ ارے پاگلو، آقا تو فرماتے ہیں تم جس کو قبر میں اتار کے آئے ہو وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کرتا ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ انتظار کرنے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، انتظار کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری، جو انتظار کرے اس کی زندگی کا ہونا بھی ضروری، جس کا انتظار کیا جائے اس کی زندگی کا ہونا بھی ضروری۔ اب دیکھیے نا اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ تم جس کو قبر میں اتار کے، مگر یہاں کنڈیشن وہی ہے کہ ایمان اور اچھے اعمال۔ ابھی حضرت نے جس طرح سے تفصیل بیان کی ہے نا، یہ سارا اتنا سارا اگر ڈیٹیلز میں بیان کرنے کے لیے جاؤں گا نا تو اتنا سارا وقت میرے پاس نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، اور تھوڑے سے ٹائم میں بس اس کنڈیشن کو یاد رکھنا کہ مردہ کیسا ہو؟ ایمان اور اچھے اے بولو نا یار، ایمان بھی ہو اور اچھے، ہاں، نہ صحابہ کا بغضی ہو نہ اہل بیت کا بغضی ہو، ہاں، نہ وہ خارجی ہو نہ رافضی ہو، بلکہ وہ ہو سنی۔ وہ جب قبر میں بھی جائے نا تو اس ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو تو اس ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہو، بالکل۔ تو یہ کنڈیشن جو ہے نا وہ بھی میری گفتگو کے ساتھ بالکل لگی ہوئی ہے، توجہ رکھنی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس کو تم قبر میں ڈال کے آئے ہو وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ قبر میں اس کو دوسری زندگی مل چکی ہے، قبر میں اس کو دوسری زندگی مل چکی ہے، اس کو دوسری زندگی دے دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ انتظار کرتا ہے، یعنی وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، جبھی تو انتظار کر رہا ہے، تبھی تو انتظار کر رہا ہے۔ اب آئیے
آئیے ہم عالم تصور میں اپنے نبی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا کہ تم جس کو قبر میں ڈال کے آئے ہو وہ اپنی قبر میں انتظار کرتا ہے۔ آقا جی یہ بھی تو بتا دیجئے وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ کیا کھانے کا انتظار کرتا ہے؟ کیا پانی کا انتظار کرتا ہے؟ کیا بینک بیلنس کا انتظار کرتا ہے؟ کیا وہ گاڑی کا انتظار کرتا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے آج بھی آواز آئے گی کیا جی نا وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا کھانے پینے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ ینتظر دعوا، فقط تمہاری دعا کا انتظار کرتا ہے۔ وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا صرف تمہاری دعا کا انتظار کرتا ہے۔ تو دو باتیں ثابت ہو گئی، ایک تو قبر میں پڑا ہوا اس کو وہاں زندگی مل چکی ہے، دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ قبر والا تمہارے کھانے پینے کا، تمہاری مال و دولت کا انتظار نہیں کرتا، اپنے پیچھے جس کو چھوڑ کے آیا ہے ان کی نیک دعا کا انتظار کرتا ہے، ان کی مغفرت والی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا۔ اور آگے بڑھیے، آقا کی بارگاہ میں جہاں ہم نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ وہ کس چیز کا انتظار کرتا ہے، تو آقا کی بارگاہ سے جواب کیا آیا؟ یہ سننے بیٹھے ہو، ایک کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ مردہ قبر میں پڑا ہوا کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے، کن کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ تو آقا کی بارگاہ سے آواز آئے گی وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا وہ کبھی انتظار کرتا ہے تلحقہ من اب او اخ او ام او صدیق۔ تھک کے بولتے ہو یار، جھوم اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جب ہم نے سوال پوچھا نا کہ یا رسول اللہ وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تلحقہ من اب، وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا کبھی انتظار کرتا ہے آج میرا باپ میری بخشش کی دعا کرے گا، او ام کبھی انتظار کرتا ہے آج میری ماں میری بخشش کی دعا کرے گی، اللہ اکبر۔ وہ کبھی انتظار کرتا ہے او اخ آج میرا بھائی میری بخشش کی دعا کرے گا، وہ انتظار کرتا ہے آج میرا دادا میرا نانا میرا ماما میرا چچا میرا دوست انتظار دعا کرے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں وہ کبھی کبھی انتظار کرتا ہے آج میرے محلے والے میری بخشش کی دعا کریں گے، آج میرے محلے والے میرے گاؤں والے میری بخشش کی دعا کریں گے۔ تو دیکھیے نا یہ حدیث رسول سے ثابت ہو گیا کہ ہم جس کو بھی قبر میں ڈال کے آتے ہیں۔ اچھا ایک بڑے کمال کی بات بتاؤں، دیکھیے نا آج 40واں کیا ہے، کیا ہے آج؟ ہر بندہ بولے کیا ہے؟ 40 دن ہو چکے ہیں مرحومہ بانو بی بی کو کتنے دن ہو چکے ہیں؟ 40 دن۔ اس پوری حدیث کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہو کہ وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا صرف ایک دن تک انتظار کرتا ہے یا 10 دن انتظار کرتا ہے یا 1 مہینہ انتظار کرتا ہے یا 40 دن تک انتظار کرتا ہے یا 2 سال انتظار کرتا ہے یا انتظار کرتا ہے یا 20 سال انتظار کرتا ہے، کچھ نہیں فرمایا، مطلق فرمایا قبر والا انتظار کرتا ہے، قبر والا انتظار کرتا ہے۔ اب 25 سال بھی ہو جائے قبر والا انتظار کرتا ہے، 50 سال بھی ہو جائے قبر والا انتظار کرتا ہے، 100 سال بھی ہو جائے قبر والا انتظار کرتا ہے۔ تو پھر مرا کب ہے؟ تو پھر وہ ختم کہاں ہوا ہے؟ ابھی میں ان حدیثوں کی طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ میرا موضوع دوسرا ہے، مجھے پلٹ کر کے کسی اور طرف آنا ہے، توجہ رکھنی ہے۔ بس یہ 2 حدیثیں سن لیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں۔ اب دیکھیے نا میرے آقا نے فرمایا وہ کبھی باپ کی دعا کا، کبھی ماں کی دعا کا، کبھی بھائی کی دعا کا، کبھی بیٹوں کی دعا کا، کبھی رشتہ داروں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے محلے والوں کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ تو آقا کی بارگاہ میں یہ سوال بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی زندہ اس قبر والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس انتظار کرنے والے کی بخشش کی دعا کرے، تو آقا جی بتائیے نا پھر ہوتا کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ پھر بتائیے۔ دیکھیے نا مرحومہ بانو بی بی کی مثال ثواب کی محفل میں علماء بھی آ گئے ہیں، حضرت علامہ صاحب بھی آ گئے ہیں، مولانا
मौलाना इमरान अशरफी साहब भी आ गए, मौलाना सद्दाम साहब भी आ गए, मैं भी आ गया, इन्होंने भी दुआएं की, इन्होंने भी दुआएं की, हमने भी दुआएं की है और अभी दुआ भी कर देते हैं। या अल्लाह मरहुमा बानू बीबी की मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी बख्शिश फरमा दे, उनकी कब्र में नूर की बारिश को नाज़िल फरमा दे। अब मैंने भी दुआ कर ली है, आपने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की है। अब हम आका हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई जिंदा उस कब्र वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो होता क्या है? तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, फ़अन्ज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कअम्सालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरा आका फरमाते हैं, फ़अन्ज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कअम्सालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। आका फरमाते हैं कि जिंदों की दुआ की बरकत से, जिंदों की दुआ की बरकत से, जिंदों की दुआ की बरकत से, जिंदों की दुआ की बरकत से अल्लाह कब्र वाले की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल कर देता है, पहाड़ों जितना नूर नाजिल कर देता है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर भी सिर्फ ऊपर ऊपर से सुभान अल्लाह ना बोलो, नीचे जाओ, सोचो। ये सोचने की जगह ही है, इसलिए कि कब्र कितनी छोटी, पहाड़ कितना मोटा। बोलो ना, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलता, इधर बोलना पड़ता है। कब्र कितनी छोटी, पहाड़ कितना मोटा। वो खाली जगह भरो, जहां में रुक जाओ, खाली जगह समझ लेनी, खाली जगह आ गई है और आपने सुभान अल्लाह बोल के भर देनी है। अल्लाह अकबर। तो कब्र कितनी छोटी, पहाड़ कितना मोटा। अगर आका फरमाते हैं कि जिंदों की दुआ की बरकत से अल्लाह मुर्दे की कब्र में पहाड़ों जितना, पहाड़ जितना नहीं, पहाड़ों जितना, कामसालिल जिबाल, पहाड़ों जितना नूर नाजिल कर देता है। कब्र इतनी छोटी, पहाड़ इतना मोटा और पहाड़ों जितना नूर। कैसे? समझ में नहीं आएगा, बस यूं ही कहो, रब रब है, रब रब है, वो सब कुछ कर सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे गुलामों, अब इस हदीस रसूल की रोशनी में अगर ये मैं बात अगर समझाते हुए अगर आपको समझाऊं ना तो कोई गलत ना होगा। अभी हमने दुआएं की, अब हदीस रसूल की रोशनी में मानना पड़ेगा कि इस वक्त अल्लाह करीम ने मरहुमा बानू बीबी की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल कर दिया होगा, पहाड़ों जितना नूर नाजिल कर दिया होगा। इसलिए कि ये मेरा फरमान नहीं है, ये किसी मौलवी साहब का फरमान नहीं है, ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं है, ये किसी मुहद्दिस की बात नहीं है, ये उस नबी का फरमान है कि जिसने रात को कहा दिन है तो सूरज निकल आया। ये उस नबी का फरमान है कि जिसने रात को कहा दिन है तो सूरज निकल आया, और जिसने दिन को कहा रात है तो रात होके रही। मेरे नबी की जुबान से जो बात निकली वो होके रही, मेरे नबी की जुबान से जो बात निकली वो होके रही। तो इस हदीस रसूल की रोशनी में मानना पड़ेगा कि इस वक्त अल्लाह करीम ने मरहुमा की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल। शर्त यह है कि वो मोमिन हो, दुआ करने वाला भी मोमिन हो। हाँ, ये शर्त है, ये लाजिम और मलजूम चीजें हैं। मरने वाला भी मोमिन, दुआ करने वाला भी मोमिन। और अगर दुआ करने वाला मोमिन हो, मरने वाला एक दुआ नहीं 50,000 कुरान पढ़ डालो, कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से मरने वाला मोमिन हो और पढ़ने वाला वो हो, काफिर हो तो भी कोई फायदा नहीं। या मोमिन होना जरूरी है। ठीक है, तवज्जो रखनी है। ये क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि फिर हमको इसमें डिटेल्स में जाना पड़ता है, वरना आप लोग समझदार बैठे। तवज्जो रखनी है। तो हदीस रसूल की रोशनी में मानना पड़ेगा कि इस वक्त अल्लाह करीम ने मरहुमा बानू बीबी की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल कर दिया होगा। मानना पड़ेगा, मेरा फरमान नहीं, हुजूर ने फरमाया जिंदों की दुआ की बरकत से अल्लाह मुर्दे की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल कर देता है, तो मुझे मानना पड़ेगा। तो इस वक्त मरहुमा की जो कब्र है ना, नूर से मामूर है, चारों तरफ नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला है। उसकी कब्र जगमग 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 हो रही है। अल्लाह अकबर। अब कब्र की कैफियत देखो, कब्र की सिचुएशन देखो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कब्र वाला अपनी कब्र में पहाड़ों जितना नूर देखता है ना, तो रब की बारगाह में अर्ज करता है, मिन आइन अली हाजा, मिन आइन अली हाजा, हे परवरदिगार, इतना सारा नूर किधर से, इतना सारा नूर किधर से।
تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے باستغفاری ولدک لکا. تھک کے بولتے بیٹھ جاؤ, آپ کھڑے ہو جاؤ میں بیٹھ جاؤں, ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ کے کچھ آداب ہوتے ہیں بالکل یار, اپنے باہوں کے اندر سے ہاتھوں کو نکال کے بولو نا یا رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں, تو اس وقت مرحومہ کی قبر میں نوری نور, وہ رب کی بارگاہ میں من عین ھذا, اے پروردگار اتنا سارا نور کدھر سے؟ باستغفاری ولدک لکا. آواز آتی ہے اے میرے بندے یا اے میری بندی, تجھے پتا کوئی نہیں, آج تیرے گھر والوں نے, آج تیرے بیٹوں نے تیرے استغفار کے لیے تیرے ایصال ثواب کی محفل سجائی اور اس میں تیری بخشش کی دعا کی گئی. یہ اسی ایصال ثواب کی محفل کا بدلہ ہے جو قبر میں نور کی شکل میں تجھے دکھائی دے رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں, مگر افسوس کی بات یہ ہے, اور ہماری قوم کا المیہ یہ ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر, جب کوئی مر رہا ہو اگر اس کی روح نہ نکلتی ہو تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, آؤ یاسین پڑھ دو تاکہ روح نکل جائے. اے مری ہوئی قوم, قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا تھا, قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا تھا. تم آج کوئی مر نہیں رہا ہے, وہاں یاسین پڑھواتے ہو, وہاں تلاوت پڑھواتے ہو تاکہ آسانی کے ساتھ روح نکل جائے. یہ پاگلوں والی زندگی سے دور ہو جاؤ, اور ہمیشہ بات یاد رکھو کہ قرآن مارنے کے لیے نہیں, قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے, قرآن تو حیات جاویدہ دینے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. تو پھر ہوتا کیا ہے, مولوی صاحب آتے ہیں, وہاں ان کے پاس قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے, وہاں یاسین شریف پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تبارک شریف پڑھوائی جاتی ہے. اگر انتقال ہو جائے تو پھر مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے, پھر جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے, پھر قبرستان میں لے جا کر کے فاتحہ خانی ہوتی ہے, پھر گھر پہ لاتے ہیں, مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, اور پھر 10ویں کی زیارت ہوتی ہے, پھر مولوی صاحب 20واں ہو, پھر مولوی صاحب 40واں ہو, پھر مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہی تو وہ علماء کرام ہے, یہی تو وہ ائمہ مساجد ہے جو زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آ رہا ہے, تمہارے لیے ہمیشہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. اللہ اکبر. جب بندہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے, آئیے حضرت آئیے, بچے کے کان میں اذان پڑھ دیجئے. وہی بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے مدرسے میں مولوی صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے, وہاں اس کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, وہاں اس کو نبی رسول اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے. اور وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, وہی مولوی صاحب کو بلا کر کے پھر اس کا نکاح پڑھایا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پھر زندگی کو گزار کر کے اس دنیا سے پردہ کرتا ہے, اس دنیا کو خیر آباد کہتا ہے, پھر اس کی جنازے کی نماز بھی پھر مولوی صاحب بھی پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. قدم قدم پر امام کی ضرورت ہے, قدم قدم پر مولوی صاحب کی ضرورت ہے, قدم قدم پر علم والوں کی ضرورت ہے. پھر علم والوں سے بغاوت کیسی, پھر علم والوں سے بغض کیسا, پھر علم والوں سے حسد کیسا, پھر اپنے عالموں سے دشمنی کیسی. دشمنی سے باز آ جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں, اے لوگو تم 4 میں سے بننا, 5واں نہ بننا. توجہ رکھنی علماء کرام یہاں بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا 4 میں سے, ہر بندہ بولے 4 میں سے بننا, 5واں. آقا کی بارگاہ میں سوال ہو, آقا جی کیا بنے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اغدو عالمن, اغدو عالمن. اے لوگو بن سکو تو میرے دین کا عالم بننا. حضور کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو فرمائش تھی اپنی امت سے وہ یہ تھی کہ اغدو عالمن, اگر بن سکو تو میرے دین کا عالم بن جانا. آقا جی پھر دوسرا, تو آقا نے فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تو او متعلمن, او متعلمن. عالم نہ بن سکو تو عالم کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھنے والا طالب علم بن جانا. آقا نے آگے فرمایا اگر یہ 2 میں سے نہ بن سکو تو پھر تیسرا او مستمعن, عالموں کی بات سننے والا بن جانا. توجہ, ہر بندہ بولے نا سبحان اللہ. یہ
میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کی حدیث ہے جو سنا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اغدو عالما، بن سکو تو عالم دین بننا، اگر عالم نہ بن سکو او متعلما، اگر طالب علم بن جانا، اگر طالب علم نہ بن سکو تو او مستمعا، تم عالم دین کی باتیں سننے والے بن جانا، عالم دین کے قول سننے والے بن جانا۔ اللہ اکبر۔ آقا جی اگر ہم عالم بھی نہ بن سکے، طالب علم بھی نہ بن سکے، عالم کی بات سننے والا بھی نہ بن سکے، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو کہ عالم کی محفل میں جا کر کے بیٹھے اور ان کی گفتگو کو سنے، تو پھر کیا بنے؟ آقا فرماتے ہیں اگر یہ تین نہ بن سکو تو ایک ضرور بن جانا۔ آقا جی کیا؟ آقا فرماتے ہیں او محبن، او محبن، اگر عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو، عالم کی بات سننے والا نہ بن سکو، تو کم سے کم عالم کے ساتھ پیار کرنے والا بن جانا، عالم کے ساتھ۔ اور اے لوگوں پتہ ہے آپ کو، اور مگر اچھا بات ختم کر لوں، یہ چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا۔ پانچواں کون ہے؟ وہی بغضی ہے، وہی حاسد ہے، جو حسد کرتا ہے، جو دشمنی پر اتر آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، یاد رکھو آج تک علماء کی باتیں علماء نے اپنی طرف سے کوئی سنائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کا خمیازہ آج ہر عالم دن بھگت رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، آج بات یہ ہوگی اگر میں علماء کے فضائل بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے کوئی کہے مولوی صاحب اپنی ہی برائی بیان کر رہے ہیں، اپنے ہی فضائل بیان کر رہے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ یہ حدیث ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث کو سنیں، میرے آقا نے فرمایا خلقت السادات من صلبی، علماء کی توجہ چاہوں گا۔ آقا نے فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری، خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، یہ جو سید ہے، سید یہ جو سادات ہے وہ میری پشت سے نکلے ہیں، اور میرے دین کی شریعت کے عالم میرے سینے سے نکلے ہیں۔ یہ علماء کی شان ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے سادات میری پشت سے نکلے ہیں اور میرے دین کے عالم میرے سینے سے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، بولو نا مولوی صاحب کے عالم کی جو فضائل ہے اس میں بھی بولو نا سبحان اللہ۔ فرمان تو میں آپ کو اپنے نبی کا سنا رہا ہوں نا۔ آقا فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ میرے پاس قصے کہانیاں نہیں ہے، میرے پاس یا تو رب کا قرآن سننے کو ملے گا یا مصطفیٰ کا فرمان سننے کو ملے گا۔ ادھر قصہ کہانی، ادھر رلانے اور ہنسانے والی باتیں نہیں ہیں۔ توجہ رمضان کے بولے سبحان اللہ۔ حدیث کو پھر سے سنیں، علماء کرام کی شانیں کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے۔ مولانا صدام صاحب توجہ چاہوں گا، میرے آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ آقا فرماتے ہیں ایک دنیا والوں جان لو اور سن لو، ایک عالم کی فضیلت عابدوں پر، کس پر؟ عابد کہا ہے، جاہل نہیں۔ کیا کہا ہے؟ عابد۔ عابد اور ہے، جاہل اور ہے، عام اور ہے، عابد اور ہے۔ اور عابد بھی کیسا؟ 5 وقت کا جو نمازی ہو وہ، یا جمعے کی نماز جو پڑھتا ہو وہ، یا رمضان کے جو روزہ رکھتا ہو وہ، نہ جی نہ، وہ تو فرض ادا کرتا ہے، اس کو عابد نہیں کہتے۔ عابد تو اسے کہتے ہیں جو فرض بھی ادا کرے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد وہ لمبے قیام کرے، وہ نماز نفل ادا کرتا رہے، پوری رات اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، پوری رات وہ اپنی عبادت کے اندر گزار دے، تہجد گزار ہو، قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، دن میں روزہ رکھے، رات میں قیام کرے اور اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار دے، اسے کہتے ہیں عابد، اسے کہتے ہیں عابد۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت عابد پر۔ کیسے؟ عالم کی فضیلت عالم کی فضیلت عابدوں پر۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر بندہ بولے گا جب میں آگے ترجمہ کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا عالموں کی فضیلت عابدوں پر
ایسے کیسے؟ اب میرا سوال ہے کیسے؟ تو آگے فرمایا کفضل القمر علی سائر الکواکب، ایک زمانے والوں جس طریقے سے آسمان میں ستاروں کی جھلمٹ میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے، وہی فضیلت عالموں کی عابدوں کے اوپر ہوتی ہے، وہی فضیلت عالموں کی عابدوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا العالم افضل من 70 متحجد قائم اللیل وصائم النہار۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے کتنی حدیثیں پڑھ دی ہیں۔ آقا نے فرمایا العالم فضل عابد فضل من 70 الف عابد قائم اللیل وصائم النہار۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے دین کی عالم کی یہ شان ہے کہ ایک طرف میری امت کے 1 2 نہیں 20 50 نہیں بلکہ 70,000 عابد ایک طرف، کتنے؟ 70,000 عابد ایک طرف، اس کے باوجود بھی میرے دین کی شریعت کا عالم ان تمام 70,000 عابدوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ علماء کی فضیلت ایک اچھا یہ ایک حدیث اور میں سنا ہوں، ذرا بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت، یہاں پر موت کا بھی ذکر ہے، کیا فرمایا؟ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ تھک کے بولتے ہو یا آقا نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگو، جب کوئی بندہ میرے دین کا طالب علم بن جاتا ہے اور وہ طالب علم بن کر وہ اسلام کا علم دین کا علم سیکھنے کے لیے نکل پڑے، ابھی وہ عالم نہیں بنا، صرف دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ مدرسے کی طرف نکل پڑے اور راستے ہی میں اس کو موت آ جائے، من جاءہ الموت